اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو جہنم سے بچنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ صرف خود نہ بچیں بلکہ اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم۔ پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد بھی انسان کو کچھ ایسے اعمال اپنانے ہوں گے جو ان کے لیے باعث نجات ہوں۔ صرف ایمان لا کر اس پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں بلکہ اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب سے پہلا خود ستھرو۔ یہاں سے ایک اس اصول مل گیا تبلیغ کرنے کا۔ سب سے پہلے خود بچو، سب سے پہلے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ خود دیندار بنو تو اپنے گھر والوں کو بولیں، اپنے بچوں کو۔ خود بااخلاق بنو تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو۔ خود رزق حلال کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگ سے بچاؤ۔ یہاں آگ سے مراد جہنم ہے۔ پھر رب کائنات نے اس جہنم کا بیان فرما دیا کہ جس سے تمہیں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کیا چیز۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہاں ہم چولہا جلاتے ہیں، تنور جلاتے ہیں، جس کے اندر کوئلہ یا لکڑی ڈال کر انگارے بنا کر اس کو ایندھن بنا کے آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ دنیا کی آگ جو ہے آپ بھڑکائیں گے گیس کے ذریعے، آپ بھڑکائیں گے لکڑیوں کے ذریعے، آپ بھڑکائیں گے کوئلوں کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم کے آگ کو بھڑکایا جائے گا انسانوں سے اور پتھروں سے، یعنی اس میں انسان ڈال دیے جائیں گے اور اس میں پتھر ڈال دیے جائیں گے، اور پتھر اور انسان جہنم میں بمثل انگاروں کے، بمثل کوئلوں کے ایندھن کی طرح جلتے رہیں گے، جس سے آپ کی حرارت بڑھ جائے گی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جبکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ حق ہے، جو بیان ہوا ہے وہ سچ ہے، جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود سننے کے بعد بھی کوئی عملی اقدام نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، انسان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید حق ہے، سچ ہے، اس میں جو کچھ بیان ہے وہ بالکل ایسا ہی ہونا ہے، تو پھر ڈر کیوں نہیں ہے؟ آج اگر کسی مریض کو کہہ دے ڈاکٹر کہ یہ دوائی کھا لو، اگر تو نے یہ دوائی نہیں کھائی تو چند دنوں میں مر جاؤ گے، وہ پیسے دے کر مہنگی دوائی خرچ کر کے وقت کی پابندی کے ساتھ کھاتا رہے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے ڈاکٹر کے قول پر کہ ڈاکٹر نے مجھے جو کہا ہے، میرے مرض کو سمجھ کر کہا ہے، میری بیماری کو سمجھ کر کہا ہے، میری حقیقت کو سمجھ کر کہا ہے۔ اگر میں نے اس کی فرمانبرداری نہیں کی، اگر میں نے اس کی اطاعت نہیں کی
تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر اس میں 100% صداقت نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی کا امکان ہے، انسان ہونے کے ناطے بھول کا امکان ہے، پھر در حقیقت شفا رب ذوالجلال کی ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ شفا نہ دینا چاہے تو ڈاکٹر کی دوائی سے، حکیم کی پھکی سے چوں قضا آید حکیم ابلا شود۔ فارسی والے نے کہا جب موت کا وقت آتا ہے تو حکیم سے حکمت اور دانائی کی جو عقل ہے وہ اسے چھین لی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اس کا علاج کر رہا ہوں، اس دوائی میں اس کے لیے شفا ہے یا یہ دوائی اس کے لیے باعث موت ہے۔ کیونکہ جب موت کا وقت قریب ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کے وہ علوم اور فنون کام نہیں آتے، حکیم کی حکمت کام نہیں آتا، اور وہ اس کے الٹ کر جاتا ہے، جس سے وہ انسان جو ہے واصل بحق ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے کلام میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے، کسی قسم کے وہ نہ ہونے کا امکان نہیں ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق ہے۔ تو فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کے ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب اگر یہ آیت کریمہ انسان سن لیتا تو چیخ مارتا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، وہ اللہ رب العالمین کے خوف میں مبتلا ہو جاتا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ تائب ہونا شروع کر دیتا۔ لیکن اس کے سننے کے باوجود چور چوری سے باز نہیں آ رہا، زانی زنا سے باز نہیں آ رہا، ڈاکو ڈکیتی سے باز نہیں آ رہا، سود خور سودی کاروبار سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، ہر حرام خور اپنے پیشے کو نہیں چھوڑ رہا، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن پر میرا یقین ہے۔ تو یہ صرف دعویٰ ہے، اس دعویٰ کی صداقت اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اور اس کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر مقرر ہیں تندخو سخت مزاج والے فرشتے، نرم مزاج والے نہیں، تندخو اور سخت مزاج والے۔ یہاں رب ذوالجلال نے جہنم میں گنہگاروں کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے ہیں، ان کی طبیعت میں رب ذوالجلال نے سختی پیدا کی ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مجرم کو جرم میں گرفتار کر کے گھسیٹا جاتا ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، وہ رحم کی اپیل کرتا ہے، وہ زمین پر لیٹنا شروع کر دیتا ہے، وہ گریبان چاک کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ چہرے پر تماچے مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنا بال نوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ اس کو گرفتار کرنے والوں کی طبیعت میں نرمی ہو تو اسے چھوڑ دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ مستحقین سزا جو ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی رہائی نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے وہی فرشتے مقرر کیے ہیں، چاہے وہ جتنا چاہیں چیخیں، آنکھوں سے آنسو بہانے کے بجائے خون بہا دیں، کپڑے پھاڑنے کے بجائے وہ اپنا چمڑا اتار دیں، لیکن وہ فرشتے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ پھر قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت کی، فرمایا لا یعصون اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، چونکہ اب انہیں جو ان مجرموں کو سزا دینے کا حکم ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ رب ذوالجلال نے انہیں حکم دیا ہے کہ انہیں پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ۔ اگر فرشتے ان کے چیخ چلاٹ پر رحم کریں گے تو خدا کی نافرمانی ہوگی، اور ان کے مزاج میں سختی اور شدت ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتے، وہ اس کے خلاف نہیں کرتے۔ یہاں دنیاوی قانون میں کبھی آپ کو گرفتار کرنے والے کسی کی سفارش پر چھوڑ سکتے ہیں، کچھ پیسوں کی لالچ میں رشوت لے کر آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، رشتہ داری تعلقات پڑوسی جان پہچان کی وجہ سے آپ پر نرمی کریں گے، نہیں چھوڑا تو نرمی کر دیں گے، جان پہچان کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے۔
یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے وہ دنیا کے قانون میں سزا دینے والے، قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے ساتھ نرمی تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین کے حکم پر، جو فرشتے جہنم پر مقرر ہیں، مجرموں کو سزا دینے پر مقرر ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ تند خو اور سخت مزاج والے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو کچھ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مجرموں کو جہنم میں ڈالنے کا اسے حکم ملا ہے، وہ کسی قسم کی نرمی نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کو اپنے جان پر اختیار ہے، ہر آدمی کو اپنے آپ پر اختیار ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خیرات کرے، تسبیح پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، درود پڑھے، اس کو اختیار ہے، لیکن ڈنڈے کے زور پر کسی دوسرے پر اس کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ خود نمازی ہے، بیٹا نہیں پڑھتا، خود سخی ہے، بیٹا بخل کی بیماری میں مبتلا ہے، خود حلال کا عادی ہے، بیٹا چور، ڈاکو اور لٹیرا ہے، خود پر تو کنٹرول ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی اگر فکر کرے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، چونکہ اس کو اپنے آپ پر اختیار ہے، وہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کر کے جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائے گا؟ ہر وقت چونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ ایسے کام اور اعمال ہیں جو خفیہ کیے جاتے ہیں گناہ کے، اس کا علم نہیں ہوتا، وہ اسے کیسے بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر پیارا جواب دے دیا۔ اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ، درود شریف پڑھو تو عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر خود عمل کرو، اس پر، اور اپنے گھر والوں کو عمل کرنے کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دو، اور جس چیز سے رب ذوالجلال نے تمہیں روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے خود رک جاؤ اور اپنے گھر والوں کو روکو، یعنی گناہ کے قریب خود نہ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی سختی کے ساتھ گناہ کے کام سے روکو، اور نیکی کرنے کے خود عادی بن جاؤ، جذبہ رکھو اور اپنے گھر والوں کو اس کا حکم کرو۔ انسان کا کام، ذمہ داری اتنا ہے کہ باپ اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، انہیں دین اسلام کے احکامات سکھا رہا ہے، انہیں عبادات کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اگر خفیہ کسی اولاد نے نافرمانی کی اللہ رب العالمین کی، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، باپ اس سے بری الذمہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے، باپ کو پتہ ہونے کے باوجود بیٹے کو تنبیہ نہ کرے، سرپرست کو پتہ ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کو تنبیہ نہ کرے اور انہیں ان کی اصلاح کی فکر نہ کرے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری سے وہ قاصر ہے، خود نمازی ہو کر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کر رہا۔ تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے خود عابد بن جائے اور اپنے گھر والوں کو عبادت کا درس دے۔ اس آیت کریمہ سے ہر شخص کا پتہ چلا کہ وہ ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سرپرست ہے، اور اس سے اس کے رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی سرپرست ہے،
کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ماتحت کوئی نہیں. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک کو دوسرے کے نیچے رکھا، اس کو اس کے نیچے رکھا. ہر آدمی کسی دوسرے کا افسر ہے، ہر آدمی کسی دوسرے کا سپروائزر ہے، ہر آدمی کسی دوسرے کا حاکم ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ایسا کوئی نہ سمجھے کہ میں وہ کسی کا ماتحت ہے تو کسی کا حاکم بھی ہے، کسی کا ماتحت ہے تو کسی کا حاکم بھی ہے. تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے حاکم ہے، سرپرست ہے، افسر ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. کئی قسم کے سوالات ہوں گے. شادی کرنے کے بعد بیوی اس کی ماتحت ہے اور بیوی کے متعلق، ان کے حقوق کے متعلق شوہر سے سوال ہوگا. باپ بننے کی صورت میں اولاد اس کی ماتحت ہے، اولاد کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. بڑے بھائی ہونے کے ناطے وہ سرپرست ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کا، بہنوں کا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. چونکہ ہر آدمی سرپرست ہے، ہر آدمی افسر ہے، ہر آدمی کسی دوسرے کا حاکم ہے. اللہ نے یہ سا نظام بنایا، ان سے پوچھا جائے گا. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کو ادا کر لے، اس سے غافل نہ رہے. ورنہ قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ حقوق کے معاملات میں جو سوالات ہوں گے وہ بھی انتہائی سخت قسم کے سوالات ہوں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان دنیاوی تمام معاملات سے